व्यू 360 में पाकिस्तान समेत अमेरिका में भी बर्थ कंट्रोल का मौजू टेबू का शिकार क्यों? अमेरिकी सदर के मुवाखजे की तहकीकात के सिलसिले में कोशिशें तेज। और देखिएगा अमेरिका में सियाफाम गुलामों की आमद के 400 साल मुकम्मल होने पर हमारी खुसूसी सीरीज की चौथी कहानी। वॉइस ऑफ अमेरिका के वॉशिंगटन स्टूडियोज में आप सबको खुशामदीद। व्यू 360 के साथ मैं हूं इरम अब्बासी। अमरीकी ईवान नुमाइंदगान की स्पीकर की जानिब से सदर ट्रंप के मुवाखजे के लिए तहक़ीक़ात के ऐलान के बाद अमरीकी सदर ने कहा है कि कांग्रेस के डेमोक्रेटिक अरकान अमरीकी अवाम के लिए काम करने में नाकाम रहे हैं। इससे पहले व्हाइट हाउस की जानिब से कल सदर ट्रंप की उस टेलीफोनिक गुफ्तगू का मतन भी जारी किया गया जिसमें उन्होंने यूक्रेन के सदर पर मुबैना तौर पर साबिक नायब सदर जो बाइडन और उनके बेटे के खिलाफ तहक़ीक़ात के लिए दबाव डाला था। आखिर ये सब माजरा है क्या और अमरीकी सदर की इम्पीचमेंट का कितना इम्कान है? जानिए शहनाज नफीस से। It's the single greatest witch hunt in American history. ये किसी पर झूठा इल्जाम लगाने की अमरीकी तारीख की सबसे बड़ी साजिश है। Hell, it turned out to be a nothing call. अमरीकी सदर यूक्रेन के सदर के साथ अपनी उस टेलीफोनिक गुफ्तगू का दिफा कर रहे हैं जिसमें उन्होंने मुबैना तौर पर साबिक नायब सदर जो बाइडन के खिलाफ उनके बेटे की यूक्रेन की एक गैस कंपनी में मुलाजमत के हवाले से तहकीकात शुरू करने के लिए दबाव डाला था। जो बाइडन डेमोक्रेटिक पार्टी की जानिब से सदारती उम्मीदवार की नामजदगी की दौड़ में इस वक्त सर-ए-फहरिस्त और अमेरिका के अगले सदारती इंतखाबात में सदर ट्रंप के मुमकिना मद्देमुकाबिल हो सकते हैं। अगर सदर कांग्रेस के काम में रुकावट डालने और कानून का मजाक उड़ाने का काम जारी रखेंगे तो कांग्रेस के पास इनके खिलाफ मुआखजे की कार्रवाई शुरू करने के अलावा कोई चारा नहीं रहेगा। डेमोक्रेट्स का इल्जाम है कि सदर ट्रंप ने जो बाइडन के डेमोक्रेटिक पार्टी की नामजदगी जीतने के इम्कानात को कम करने के लिए यूक्रेन के सदर की खिदमत हासिल करने की कोशिश की और न सिर्फ ये बल्कि दबाव डालने के लिए उन्होंने यूक्रेन के लिए कांग्रेस से मंजूर शुदा इमदाद को भी रोका। ताहम अमरीकी सदर यूक्रेन के लिए इमदाद की बंदिश की कोई और वजह बताते हैं। मेरी हमेशा से ये शिकायत रही है और मैं फिर से उस वक्त तक इमदाद रोकूंगा जब तक यूरोप और दीगर ममालिक यूक्रेन की इमदाद में अपना हिस्सा नहीं डालते, क्योंकि वो ऐसा नहीं कर रहे हैं। इससे पहले स्पीकर नैन्सी पेलोसी अमरीकी इंतखाबात में रूसी मुदाखलत के मामले पर सदर के खिलाफ मुवाखजे की कार्रवाई शुरू करने के दबाव की मुजाहमत करती रही हैं। ताहम ये खबरें सामने आने के बाद कि सदर ट्रंप ने अपने दोबारा इंतखाब के लिए एक गैर मुल्की हुकूमत से मदद लेने की कोशिश की, स्पीकर नैन्सी पेलोसी पर दबाव बढ़ गया। सवाल ये पैदा होता है कि सदर ट्रंप के मुवाखजे का कितना इम्कान है, क्योंकि जहां मुवाखजे के लिए तहकीकात का इख्तियार ऐवान नुमाइंदगान के पास है, वहीं इसकी बाकायदा कार्रवाई का इख्तियार अमरीकी सेनेट के पास है और सेनेट में इस वक्त सदर की अपनी जमात यानी रिपब्लिकन पार्टी की अक्सरियत है। शहनाज नफीस, वॉइस ऑफ अमेरिका, वाशिंगटन। अमेरिका की तारीख में अब तक 2 सदूर एंड्रू जॉनसन और बिल क्लिंटन का ईवान नुमाइंदगान में मुआखजा किया गया, ताहम दोनों सदूर को उनके ओहदे से नहीं हटाया गया। तीसरे सदर रिचर्ड निक्सन ने अपने खिलाफ इम्पीचमेंट की तहकीकात का फैसला आने से पहले ही इस्तीफा दे दिया था। सदर ट्रंप की जानिब से तालिबान के साथ जारी अंग बातचीत को मुर्दा करार दिए जाने के बाद वाशिंगटन के तज्ज़ियाती हलकों में ये गुफ्तगू भी होती रही है कि आया बातचीत में मौजूदा तातुल को किसी हद तक सदर ट्रंप का डील करने का तरीकाकार समझा जाए या नहीं। मुज़ाकरात को मुअत्तल करने की धमकी इससे पहले सदर ट्रंप की जानिब से शुमाली कोरिया, ईरान और चीन के साथ मुज़ाकरात में सामने आ चुकी है। इस बारे में हमारे नुमाइंदा अमान अजहर की वाशिंगटन में तज्ज़ियाकारों से गुफ्तगू पर मबनी ये रिपोर्ट देखते हैं। The talks with the Taliban are dead. जहां अफगान अमन के लिए तकरीबन 1 साल से तालिबान के साथ जारी मुज़ाकरात को एक ट्वीट से मनसूख कर देना दुनिया के लिए हैरान कुन था, वहीं अमरीकी सदर की जानिब से ये इंकशाफ भी हैरत अंगेज था कि वो तालिबान रहनुमाओं से कैंप डेविड में मुलाकात के लिए तैयार थे। ताहम तालिबान से मुज़ाकरात की मुअत्तली को कुछ तहकीककारों ने सदर ट्रंप के डील करने का मखसूस अंदाज भी करार दिया है। कुछ तो बातचीत में बेहतर पोजीशन लेने की कोशिश है या फिर सदर इस हरबे से किसी किस्म का फायदा हासिल करना चाहते हैं। उन्होंने आर्ट ऑफ द डील लिखी है और मेरा ख्याल है वो अपने आप को एक कामयाब डील मेकर समझते हैं, तो शायद वो तालिबान से तय की जाने वाली डील में बेहतरी चाहते हैं।
وہ یقیناً اپنے آپ کو ڈیل میکر سمجھتے ہیں. ان کی سفارتکاری کا طریقہ کار ایران اور جنوبی کوریا سے بحران کے دوران معاملات کو خود سے دیکھنا شامل رہا ہے. طالبان سے ڈیل کے معاملے میں ظاہر ہے ان کا خیال تھا کہ ڈیل ابھی ادھوری ہے اور ایک بار جب معاملات ان کی خواہش کے مطابق طے ہو جائیں گے تو پھر اس میں ان کی مداخلت کی گنجائش نہیں رہ جائے گی. لیکن کچھ تجزیہ کار اس نقطۂ نظر سے اتفاق نہیں کرتے اور ان کی رائے میں طالبان سے بات چیت میں تعطل کی وجوہات اور ہیں. امن مذاکرات میں گفتگو کا معطل ہونا عام سی بات ہے. جیسے ایک جانب سے پرتشدد کارروائیوں میں اضافے کا باعث دوسری جانب کا یہ سوچنا کہ انہیں بات چیت میں اپنی پوزیشن مستحکم کرنے کے لیے وقت درکار ہے. ڈونلڈ ٹرمپ اس تعطل کی وجہ نہیں ہے. میرا خیال ہے صدر ٹرمپ کو احساس ہو گیا تھا کہ اس ڈیل کے بارے میں بہت سے شکوک و شبہات پائے جاتے ہیں اور اس میں کسی قسم کی کوئی یقین دہانی نہیں کرائی گئی کہ طالبان جنگ بندی کریں گے. میرا خیال ہے صدر نے طالبان کی جانب سے کیے گئے حملے جس میں ایک امریکی فوجی ہلاک ہوا تھا کو مذاکرات ختم کرنے کے لیے استعمال کیا. اس بات سے قطع نظر کہ آیا صدر ٹرمپ کے مذاکرات کے خاتمے کے اعلان سے افغان امن عمل کو فائدہ ہوگا یا نہیں، واشنگٹن کے تجزیاتی حلقے متفق ہیں کہ مذاکرات مکمل طور پر ختم نہیں ہوئے. میرا خیال ہے تمام کوششیں ضائع نہیں ہوئیں، اس کے باوجود کہ بات چیت تعطل کا شکار ہے. تمام فریقین اپنی پوزیشن کے بارے میں واضح ہیں جس کے باعث کئی مختلف نوعیت کی ڈیل کے بارے میں سوچا جا سکتا ہے. میں یقیناً یہ سمجھتا ہوں کہ بات چیت معطل کرنے سے امن عمل کو شدید دھچکا لگا ہے، لیکن صدر ٹرمپ افغان تنازع سے نکلنا چاہتے ہیں. انہوں نے اس بارے میں کوئی لگی لپٹی نہیں رکھی اور ان کے لیے افغانستان سے نکلنے کا بہترین طریقہ ڈیل ہی کی صورت میں ہے. تجزیہ کاروں کو امید ہے کہ صدر ٹرمپ کی جانب سے طالبان سے بات چیت ختم کرنے کے اعلان کے بعد افغانستان ایک بار پھر عدم استحکام کا شکار نہیں ہوگا اور فریقین جلد یا بدیر مذاکرات کی میز پر واپس آئیں گے. امان اظہر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن. آج دنیا بھر میں ورلڈ کانٹرسیپشن ڈے یا مانع حمل اور برتھ کنٹرول کے طریقوں کا عالمی دن منایا جا رہا ہے. یہ دن ہر سال 26 ستمبر کو منایا جاتا ہے، ایک ایسے وقت جب دنیا کی کل آبادی 7.7 بلین تک پہنچ چکی ہے. دنیا بھر سے ماہرین اور رہنما اس دن کو آبادی کے کنٹرول کی ضروریات سے متعلق پیغام دینے کے لیے بھی استعمال کر رہے ہیں. اقوام متحدہ کے مطابق آبادی میں تیز رفتار اضافہ پائیدار ترقی کے لیے چیلنجز کا باعث ہے. دنیا کے 47 سب سے کم ترقی یافتہ ممالک کی آبادی دنیا میں سب سے زیادہ تیز رفتار سے بڑھ رہی ہے. ادھر امریکہ سمیت دنیا کے کئی معاشروں میں وہ طریقے اور وہ رویے جو آبادی کے کنٹرول میں مددگار ثابت ہو سکتے ہیں ان پر بات کرنا آج بھی مشکل ثابت ہو رہا ہے. برتھ کنٹرول کی اصطلاح 1914 میں پہلی بار برتھ کنٹرول موومنٹ کی بانی مارگریٹ سینگر نے استعمال کی. انہوں نے اپنی والدہ کو زچگی میں مرتے دیکھا تھا. ان کی موومنٹ اجتناب پر زور دیتی تھی. بچوں کی پلاننگ کے لیے اس دور میں اور طریقے دستیاب نہیں تھے. امریکہ میں برتھ کنٹرول اور اس کے لیے سہولیات کی فراہمی کی لڑائی چرچ اور اسٹیٹ کے درمیان اشروں سے چلی آ رہی ہے. مزید بتا رہی ہیں صبا شاہ خان. 1960 کی دہائی میں امریکہ میں حمل روکنے کی گولی یعنی برتھ کنٹرول پل دریافت ہوئی. یہ ایک اہم دریافت تھی کیونکہ اس نے ایک طرف عورتوں کو اپنی ذات سے متعلق فیصلے کرنے کا حق انتخاب دیا تو دوسری جانب امریکی معیشت کی ترقی میں بھی اہم کردار ادا کیا. 2 بچوں پر مشتمل خاندانوں کی تعداد بڑھنے لگی اور عورتیں مردوں کی شانہ بشانہ ورک فورس کا حصہ بن سکیں. گولی نے عورتوں کو ان کی افزائش نسل سے متعلق نظام کی غیر یقینی صورتحال سے آزاد کر دیا. وہ فیصلہ کر سکتی تھی کہ وہ کتنے بچے اور کب پیدا کرنا چاہتی ہیں. اس طرح ان کے لیے کام کرنا آسان ہو گیا. سائنس میں ترقی کے ساتھ مانع حمل ادویات اور حمل روکنے کے دوسرے طریقوں میں بھی اضافہ ہوا، لیکن حمل روکنے کے لیے مانع حمل گولیاں ہی سب سے زیادہ استعمال کیے جانے والا طریقہ ہے. چاہے دائیں بازو کے نظریات کے حامی ہوں یا بائیں کے، امریکہ میں شروع سے ہی لوگ حمل روکنے اور اس کے طریقوں کے حصول اور استعمال پر منقسم رہے ہیں. یہ خوفناک ہے کہ لوگوں کی اتنی بڑی تعداد عورتوں کے جسموں سے متعلق فیصلے کا اختیار اپنے پاس رکھنا چاہتی ہے. 2012 میں جب صدر اوباما نے افورڈیبل کیئر ایکٹ نامی حکم نامے کے تحت تمام انشورنس پلانز پر عورتوں کو مفت برتھ کنٹرول فراہم کرنا لازمی قرار دیا تو انہیں مذہبی اور دائیں جانب کے نظریات رکھنے والے گروپس کی جانب سے شدید مخالفت کا سامنا کرنا پڑا. وہ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ انشورنس کے ذریعے سہولیات فراہم کرو، تو یہ ہمارے مذہبی عقیدے کے خلاف ہے. دباؤ کی وجہ سے صدر اوباما کو اس وفاقی مینڈیٹ کو تبدیل کرنا پڑا تاکہ مخصوص مذہبی عقائد رکھنے والے کاروبار مالکان کو
خود کو اس سے الگ کرنے کا آپشن حاصل ہو۔ حکومت کے پاس اور بہت سے طریقے ہیں یہ خدمات مہیا کرنے کے، تو کوئی جواز نہیں بنتا کہ وہ لوگوں کو ان کے ضمیر کے خلاف جانے پر مجبور کریں۔ دائیں جانب کے حلقوں کو یہ بھی اعتراض تھا کہ اس وفاقی مینڈیٹ میں پلان بی نامی ایک ایسی مانع حمل دوا بھی شامل تھی جو احتیاط نہ برتنے کی صورت میں حمل سے بچنے کے لیے اگلے دن لی جاتی ہے۔ کانٹرسیپشن صرف ان کے لیے نہیں جنہوں نے غلطی کی ہو، یہ ریپ کے متاثرین کے لیے بھی ہے، ان کے لیے بھی جو بچہ افورڈ نہیں کر سکتے یا زچگی سے جن کی جان خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ ماہرین کے مطابق اس کڑی کی ایک حقیقت یہ بھی ہے کہ مذہبی عقائد کی وجہ سے نابالغ لڑکے لڑکیوں کو کانٹرسیپٹیو سے متعلق معلومات اور سہولیات فراہم نہ کرنے کی وجہ سے بھی مغربی ممالک کی نسبت امریکی نابالغ لڑکیوں میں حمل کی شرح زیادہ ہے۔ پچھلے کئی سالوں میں اوباما کیئر کے دوران ہمارا ابارشن کا ریٹ بہت کم رہا کیونکہ عورتوں کو مانع حمل کے مختلف طریقے دستیاب تھے اور وہ اس کی استطاعت رکھتی تھیں، لیکن اب ٹرمپ اور ان کے ساتھی مائک پینس اور پال رائن اسے بدلنا چاہتے ہیں۔ اس سال ایک وفاقی عدالت نے ایک ملک گیر حکم نامے میں کہا کہ ٹرمپ انتظامیہ مذہبی اور اخلاقی بنیادوں پر کاروبار مالکان کو خواتین کو افورڈیبل کیئر ایکٹ کے تحت ملنے والے برتھ کنٹرول کی سہولیات کے حق سے مستثنا نہیں قرار دے سکتی۔ یہ ایشو اس وقت امریکی الیکشنز میں خاص اہمیت کا حامل ہے۔ صبا شاہ خان، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔ پاکستان کا ذکر کریں تو خواتین کی ایک بڑی تعداد مانع حمل ادویات استعمال نہیں کرتی۔ اس کی وجہ ان ادویات اور ان کے ممکنہ سائیڈ ایفیکٹس کے بارے میں کم معلومات اور ان سے منسلک منفی رویے ہیں۔ نتیجہ یہ ہے کہ عالمی ادارہ پاپولیشن کونسل کے مطابق پاکستان میں حمل ضائع کرنا یا ابارشن کا ریٹ دنیا کے دیگر ملکوں کے مقابلے میں زیادہ ہے۔ مزید جانتے ہیں کراچی سے سدرا ڈار کی اس رپورٹ میں۔ اقوام متحدہ کی 2017 کی ایک رپورٹ کے مطابق پاکستان میں ماں بننے کی عمر کی صرف 30% خواتین مانع حمل ادویات استعمال کرتی ہیں۔ بہت سی خواتین ان ادویات کے بارے میں جانتی ہی نہیں، جنہیں ان کا علم ہے انہیں اکثر اس کے استعمال کی اجازت نہیں ملتی، کیونکہ بہت سے خاندان حمل روکنے کو مذہبی تعلیمات کے خلاف سمجھتے ہیں۔ چنانچہ حمل روکنے میں ناکام ہونے والی بہت سی مائیں مجبوراً حمل ضائع کرنے کا راستہ اختیار کرتی ہیں۔ عورتیں فیملی پلاننگ نہیں استعمال کرتی بلکہ ابارشن ایک فیملی پلاننگ کے طریقے پہ استعمال کرتی ہیں اور وہ اس کو کہیں آسان سمجھتی ہیں۔ ابارشن جو لوگ کرتے ہیں ابھی پاکستان میں وہ بیک سٹریٹس ہیں، وہ انٹرینڈ لوگ ہیں، ابارشنسٹ ہیں جو کہ پیسے کی وجہ سے یہ کام کرتے ہیں، ان کو اپنا کام نہیں آتا صحیح۔ پاکستان میں قانون ماں کی صحت کے تحفظ اور اس کی جان بچانے کے لیے حمل ختم کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ بین الاقوامی ادارے پاپولیشن کونسل کے مطابق پاکستان میں ہر سال 22 لاکھ ابارشن کروائے جاتے ہیں۔ اس عمل سے گزرنے والی خواتین کی اکثریت شادی شدہ غریب ماؤں پر مشتمل ہے، جو عموماً چھپ کر غیر تربیت یافتہ دائیوں کا سہارا لیتی ہیں۔ ایسے میں ان کی صحت کو شدید نقصان بھی پہنچے تو کوئی جواب دہ نہیں ٹھہرایا جا سکتا۔ جب گھر پہ جا کے ان کے پاس کمپلیکیشن ہوتی ہے اور وہ ڈیتھ ہو جاتی ہے تو پھر اس کا کوئی ریزن کسی کو معلوم نہیں ہوتا کہ یہ کہاں سے آئی کیا، کیونکہ گھر والے تو سہارا نہیں دے رہے، تو اس نے اپنے آن پہ سب کچھ کیا ہے۔ تو جب وہ مر گئی تو اس کے پیچھے کوئی پوچھنے والا یا کوئی اس چیز کو انویسٹیگیٹ کرنے والا نہیں ہے کہ یہ کہاں گئی تھی، کس نے کیا اور کیا ہوا۔ ماہر امراض نسواں کے مطابق ہارمون کی گولیاں اور جسم کے اندر داخل کی جانے والی انٹرا یوٹرین ڈیوائس حمل روکنے کے محفوظ اور مؤثر ترین طریقے ہیں، مگر پاکستان میں ان کے بارے میں پھیلائے جانے والے شک و شبہات خواتین کو غیر محفوظ ابارشن کی جانب دھکیل رہے ہیں۔ ہمارے ہاں جی ہم پلز کھائیں گے تو ہم موٹے ہو جائیں گے، ہارمون سے انفرٹیلیٹی ہو جائے گی، چھلا یا IUCD جو ہے وہ تو گھوم پھر کر ادھر ادھر چلا جاتا ہے، دل میں بھی چلا جائے گا، دماغ میں بھی چلا جائے گا۔ دس از آل ربش۔ ماہرین کے مطابق شادی شدہ جوڑوں کو بچوں کی پیدائش میں وقفے کے محفوظ طریقوں کے بارے میں طبی اور مذہبی نقطہ نظر سے معلومات دینا انتہائی ضروری ہے، کیونکہ عورت کی صحت اچھی ہوگی تبھی وہ خاندان اور معاشرے کی فعال رکن ثابت ہوگی۔ سدرا ڈار، وائس آف امریکہ، کراچی۔ پاکستان میں فیملی پلاننگ یا برتھ کنٹرول کی آگاہی پھیلانے کے لیے کئی حکومتوں نے مہمات چلائیں، مگر اس موضوع پر معاشرہ اب بھی بٹا ہوا ہے۔ بعض حلقوں میں کسی بھی وجہ سے بچہ ضائع کرنا نہ صرف عورت کی معاشرتی ذمہ داری کے خلاف سمجھا جاتا ہے بلکہ یہ خلاف مذہب بھی قرار دیا جاتا ہے، اور تعلیم کی کمی بھی برتھ کنٹرول یا کانٹرسیپشن کے استعمال سے متعلق غلط معلومات پھیلانے کا سبب بنتی ہے۔ اس سلسلے میں آج کے پاکستان میں کیا بڑے چیلنجز ہیں اور کیا رکاوٹیں ہیں، اس پر بات کرنے کے لیے
हमारे साथ इस्लामाबाद से मौजूद हैं पिम्स हस्पताल की गायनेकोलॉजिस्ट और पॉपुलेशन काउंसिल की मेंबर डॉक्टर सईदा बतूल मजहर। वेलकम टू द शो डॉक्टर साहिबा। सबसे पहले ये बताइए कि पाकिस्तान में इस सिलसिले में बड़ी रुकावट क्या है, माशती रवैये या सहूलियात की अदम दस्तयाबी? ये एक वजह नहीं है, इसकी बहुत ज़्यादा वजूहात हैं, लेकिन सबसे जो मेजर वो ये है हमारी ख़वातीन एजुकेटेड नहीं है, पढ़ी लिखी नहीं है, एम्पावर्ड नहीं है, उनके हेल्थ सीकिंग बिहेवियर जो है वो उनकी एम्पावरमेंट ही नहीं है, वो खुद से कोई फैसला कर नहीं सकती। अगर कोई फैसला तो फिर शौहर, उनकी सास, उन सब के मशवरे उसमें आ जाते हैं जो कि अक्सर उनकी मर्जी के खिलाफ होते हैं। और देखा ये गया है कि तकरीबन हमारे मुल्क में 50% ये समझते हैं कि उनकी फैमिली में गुंजाइश नहीं है, लेकिन हार्डली 35-34% है, यानी जो कपल्स हैं जो बच्चे पैदा करते हैं उनमें से सिर्फ 30% जो है वो कुछ तरीका इस्तेमाल हैं, और उनमें से मॉडर्न मेथड्स तो हार्डली आपके 20%, ज़्यादा ट्रेडिशनल मेथड या कुछ थोड़ा कैरियर मेथड्स हैं। तो ये हमारा कुछ एजुकेशन से रिलेटेड है, कुछ ख़वातीन की एम्पावरमेंट से रिलेटेड है, और हमारे माशरे में ज़्यादा औरतें वर्क फोर्स में भी नहीं है, तो उनकी जो स्टेट इन द सोसाइटी है वो नंबर ऑफ चिल्ड्रन, नंबर ऑफ मेल डिटर्मिन होती है। तो वो यही सोचती है कि मैं 2 बेटों की माँ होंगी, 4 बेटों की माँ होंगी, तो मेरे स्टेटस सोसाइटी में बड़ा असर होगा। सोचते हो कि जो एक बेटा या 2 बेटियां हैं, जो भी बच्चे हैं, जी, जैसा कि आपने बात की कि किन तबकों में ये रुझान पाया जाता है, और आपकी आवाज़ भी हमें कट कट कर आ रही है। होपफुली इस सवाल में आवाज़ आपकी अगर बेहतर हो सके। आपने तबकों की तो बात की, लेकिन ये बताइए कि हुकूमतों ने इतने आगाही के जिसे कहते हैं कि इश्तहारात दिए, 90 की दहाई की बात करें या 80 की, तो क्या वो आपको क्यों उनकी नाकामी नज़र आती है, वो कामयाब क्यों नहीं हुआ? देखिए जी, वही बात, सबसे कम्युनिटी में उसकी नीड कितनी है। हमारी जो माशरा है वो बच्चों को किस रोल में देखता है। हम ये नहीं सोचते माउथ टू फीड, चिल्ड्रन टू एजुकेट, चिल्ड्रन टू देन मैरी। हम ये सोचते हैं कि ये हमारा राइट हैंड बनेगा, ये हमारा लेफ्ट हैंड बनेगा, ये जरा सा बड़ा हो जाएगा तो कमाएगा और घर में कमाने वाले बढ़ेंगे। कोई स्किल्स देना, कोई एजुकेट करना, इसका कोई खास टेंशन किसी ने इस सिलसिले में नहीं ली। तो इस वजह से बिल्कुल हमारा जो सिस्टम है उसमें लिमिटेड फैमिली, बहुत कम लोग। जी डॉक्टर साहब, आपने माशती रवैयों की बात की, जल्दी से ये बताइएगा कि पाकिस्तान खुद सेहत पर 2.4% से ज़्यादा खर्च नहीं करता, तो ऐसे में जब हुकूमत की तरजीहात में बर्थ कंट्रोल इतना अहम नहीं, तो क्या ये मुश्किलात पैदा नहीं करता? हुकूमत की तरजीहात में तो बर्थ कंट्रोल बहुत हाई आता है। अभी कुछ साल पहले हमारे जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, उन्होंने हमारे चीफ जस्टिस के साथ एक बहुत बड़ी मीटिंग बुलाई, उसमें सब हेल्थ प्रोफेशनल्स को भी बुलाया, सारे सिविल सोसाइटी को बुलाया, और उसमें उन्होंने कहा कि ये हमारी एक हेल्थ इमरजेंसी है और हमें बर्थ स्पेसिंग, फैमिली लिमिटिंग के बारे में सोचना है, और ये हुकूमत ने इमरजेंसी डिक्लेयर की। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमारा साथ देने का। ये थी पॉपुलेशन काउंसिल की रुकन डॉक्टर सईदा बतूल मजहर। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। हम जब खौफ को बेनकाब करते हैं, हम जब सवाल उठाते हैं, हम जब उनकी आवाज बनते हैं जिनकी कोई नहीं सुनता, तो फर्क पड़ता है। फर्क पड़ता है आजाद सहाफत से। हम हैं वॉइस ऑफ अमेरिका। हमारे लिए आजाद सहाफत अहम है। आप क्लाइमेट चेंज के बारे में क्या सोचते हैं? आप इसे अपना मसला समझते हैं या नहीं? हमारे सोशल मीडिया पेजेस पर आइए और इस गुफ्तगू का हिस्सा बनिए। इसके लिए आइए facebook.com/VOA उर्दू के पेज पर, ट्विटर हैंडल है हमारा @UrduVOA।
اس سال اگست میں امریکہ میں پہلے افریقی غلاموں کی آمد کو 400 سال مکمل ہو گئے ہیں. سب سے پہلے آنے والے یہ افریقی غلام پرتگال کی نو آبادی انگولا سے لائے گئے تھے. ایک انگلش قزاق بحری جہاز انہیں غلاموں کے ایک پرتگال جہاز سے پکڑ کر ورجینیا کے ساحلوں پر لایا تھا. ہماری اس رپورٹ میں اس شدید مزاحمت کی کہانیوں کو شامل کیا گیا ہے جو آج انگولا کہلانے والے ملک میں لوگوں کو غلام بنانے اور ان کی تجارت کے خلاف کی گئی ہے. آئیے دیکھتے ہیں یہ رپورٹ. آج انگولا کہلائے جانے والے ملک میں 14ویں صدی کے بعد کئی سو سالوں تک غلاموں کی تجارت کرنے والے بحر اوقیانوس کے آر پار انسانی سمگلنگ کا کاروبار کرتے رہے. انگولا کے دارالحکومت لوانڈا کے نیشنل آرکائیو میں موجود یہ کلمی نسخے پیچھے رہ جانے والے ریکارڈ کا حصہ ہیں. یہ کم از کم 300 سال پرانے ہیں. غلام کا نام، جنس، پیدائش کی جگہ، عمر، شناختی نشان اور پیشہ، اور آخر میں ان کے پکڑے جانے کی تاریخ اور دیگر متعلقہ معلومات کے بارے میں نوٹس موجود ہیں. جب کچھ قبائلی عمائدین نے یورپی تاجروں کو یہ غلام فراہم کر کے منافع کمایا، دوسرے رہنماؤں نے اپنے لوگوں کو بچانے کی کوشش کی. ان میں سے ایک جنگا بند کی ملکہ تھی. 40 سالہ جنگ کے دوران وہ انگولا کی خود مختاری کی سب سے بڑی محافظ تھیں. 17ویں صدی میں ایک خاتون کے لیے مشکل تھا. لیکن آخر کار غلاموں کے پرتگالی تاجروں نے غلبہ حاصل کر لیا. وہ 1482 کے بعد سے خطے کے کئی حصوں پر پہلے ہی کنٹرول حاصل کر چکے تھے. 1617 میں انہوں نے بنگیلا کی بندرگاہ کی بنیاد رکھی. یہاں یہ عمارت جو اب انگولا نیشنل آرکیالوجی میوزیم ہے، کسی زمانے میں ہزاروں انسانی قیدیوں کے لیے ایک عارضی قیام گاہ تھی. بنگیلا میں بہت سے دوسروں کی طرح رسا غلام بنائے جانے والوں کی نسل سے ہیں. میری ماں نہیں رہی، میں یتیم خانے میں پلی بڑی ہوں، لیکن میری خالہوں نے مجھے بتایا کہ میری پردادی کو برازیل میں ریسے بھیجا گیا تھا. افریقہ سے امریکہ لائے گئے 1 کروڑ 10 لاکھ غلاموں میں سے تقریباً 60 لاکھ انگولا سے لائے گئے. حالیہ کئی اشروں کی خانہ جنگی کی طرح صدیوں پر محیط نو آبادیاتی تسلط اور غلامی نے انگولا پر گہرے منفی اثرات چھوڑے ہیں. آج سہارا افریقہ میں انگولا تیسری بڑی معیشت ہے، لیکن 3 کروڑ آبادی والے اس ملک کی کم از کم 1/3 آبادی غربت کا شکار ہے. تاریخ دان اسلڈا ہارٹس کا کہنا ہے کہ انگولا کی ہر خاتون چھابڑی فروش ماضی کی ملکہ جنگا کی طرح ہے. وہ مزاحمت کی علامت ہیں. آپ زنگیرا کو ہر روز سرگرم دیکھیں گے. وہ گھر سے نکلتی ہے، کاشتکار خواتین سے سامان خریدتی ہے اور پھر انہیں سڑکوں پر بیچتی ہے، جس سے وہ بچوں کی ٹیوشن فیس، کرایہ اور خوراک کا بل ادا کرتی ہے. اور ملکہ جنگا کی طرح انگولا کا زنگیرا شہر بھی مضبوط کھڑا ہے. مائرہ دیلا سلیٹ کی رپورٹ کے ساتھ نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ. افریقی غلاموں کے امریکہ آنے کے 400 سال مکمل ہونے پر ہم نے اپنی خصوصی رپورٹس کا سلسلہ شروع کر رکھا ہے. کل کے پروگرام میں ہم آپ کو لے کر جائیں گے گھانا، جہاں ماضی میں غلام بنائے جانے والوں کی آج کی نسل سے تعلق رکھنے والے افریقی نژاد افراد کو گھانا آ کر اپنی نسلی جڑیں تلاش کرنے کی غرض سے تقریبات منعقد کی جا رہی ہیں. یہ تھا آج کا ویو 360. فیڈ بیک کے لیے آئیے facebook.com/VOA اردو کے پیج پر. تازہ ترین خبروں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر. اسی کے ساتھ ارم عباسی کو دیجیے اجازت. تازہ ترین خبریں، اہم واقعات، آڈیو ویڈیو رپورٹس اور تجزیے دیکھنے، سننے اور پڑھنے کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے VOA اردو کی نئی ایپ. خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں.